अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 100। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। शीनो, जल्दी से नाश्ता ले आओ, मुझे पार्लर के लिए देर हो रही है। 11:30 से ऊपर का वक्त हो चला था जब महनाज अपने नम बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए ख्वाबगाह से बाहर आई और शीनू को हुक्म दिया। सोफे से टेक लगाए नीचे कार पर बैठी किसी सोच में गुमसुम शीनू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ब्रांडेड जीन्स और टॉप में मलबूस महनाज नो मेकअप लुक के साथ बाहर जाने के लिए तैयारी में नजर आ रही थी और ये एक गैर मामूली बात थी। बादल रात से यहाँ मौजूद था और जब वो यहाँ होता था तो महनाज कहीं नहीं जाती थी, अपनी जॉब पर, पार्लर भी नहीं। इतनी थकन हो रही है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा पार्लर जाने का, लेकिन क्या करूं? क्लाइंट ने पहले ही बुकिंग करवाई हुई है और मेरे अलावा वो किसी से सर्विस नहीं लेंगे। कुर्सी खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई तो शीनू ने देखा कि वाकई गुस्ल और मुनासिब तैयारी के बावजूद वो हमेशा जैसी तरोताज़ा नहीं लग रही थी और यकीनन बादल के साथ गुजरी रात का नतीजा था। वो जब भी आता था महनाज को यूं ही थका मारता था। शीनू ने अपने दिल में महनाज के लिए गहरी हमदर्दी महसूस की। तुम क्या खड़ी मेरा जायजा ले रही हो? नाश्ता क्यों नहीं बनाती? इसके लिए अपने जज्बात को महसूस किए बगैर महनाज ने इस हरकत में आते देखा तो धीरे से टोका और अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गई। मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ मैडम, शीबा से कहीं कि सब कुछ रेडी रखे और अगर मिसिस बाजवा मेरे पहुंचने से पहले आ जाए तो इन्हें हैंडल कर ले। फ्रिज से अंडे निकालते हुए शीनू ने महनाज की आवाज़ सुनी। जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मिसिस बाजवा फेडरल मिनिस्टर की वाइफ है और अगर उनका मूड ख़राब हो गया तो वो आपका पार्लर तक बंद करवा सकती हैं, इसलिए बेहतर महसूस न करने के बावजूद पार्लर आने की तैयारी कर रही हूँ। अब मुझे बस इतनी मोहलत दें कि मैं नाश्ता करके खुद को इस लायक बना लूँ कि मिसिस बाजवा को सर्विसेज दे सकूँ। अब आप ये नहीं कहिएगा कि आप थोड़ी देर सवेर को मैनेज नहीं कर सकेंगी। 15-20 मिनट तो आप चाय पानी के बहाने भी आराम से निकाल सकती हैं। अंडे फेंटने की हल्की सी आवाज़ के साथ साथ महनाज की आवाज़ यूँ मदगम हो रही थी जैसे किसी ड्रामे के सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। आप जानते हैं कि मैं कामचोर और सुस्त नहीं हूँ और सिर्फ ये मैं ही हूँ जो आपके बेटे के साथ रात गुजार कर भी इस लायक रहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। लेकिन बहरहाल ये खड़ा होना इतना आसान नहीं होता। यकीनन दूसरी तरफ से ताज भाई उर्फ ताजबर ने इसे कोई सख्त बात कही थी जिसके रद्दमल में इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी और लहजे से गुस्सा झलकने लगा था। फ्राइंग पैन में आमलेट के अमेजे को डालती शीनू ने जरा सी गर्दन घुमाकर महनाज को देखा। वो बादल की बीवी नहीं थी, लेकिन नहायत आराम से बादल की माँ को इतला दे रही थी कि इसने रात इसके बेटे के साथ गुजारी है। शायद माँ ताज भाई हो तो ऐसी बातें करना दुश्वार नहीं रहता। जी हाँ, रात से वो यही है और फिलहाल सो रहा है। आपको तो सिर्फ मिसिस बाजवा की फिक्र है, लेकिन मुझे ये हैबत भी खाई जा रही है कि अगर मेरी वापसी से पहले इसकी आँख खुल गई तो मुझे सामने ना पाकर वो कैसे रिएक्ट करेगा। आपको मालूम है कि आपके वली अहद इसे अपनी तौहीन भी समझ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मेरी खैर नहीं होगी। वो कुछ झुंझुलाई हुई और खौफजदा महसूस हो रही थी। तैयारशुदा आमलेट को प्लेट में मुंतकिल करती शीनू ने दिल में अफसोस सा महसूस किया। खुद को हासिल शुदा मराद की महनाज जो कीमत अदा कर रही थी वो बहुत भारी थी। ओके, फिर पहुंचती हूँ मैं थोड़ी देर में। आई होप कि मेरी सिचुएशन को समझने के बाद आप अब मामलात को बेहतर तौर पर हैंडल कर लेंगी। इसने बेजार से अंदाज में सिलसिला मुनक़दी किया और मोबाइल मेज पर रखते हुए इसी बेजारी से बोली, अब ले भी आओ नाश्ता। क्या आमलेट के बजाय पाई बनाने खड़ी हो गई हो जो इतनी देर लगा दी है? शीनू ने जल्दी से आमलेट और सिंके हुए टोस्ट की प्लेटें इसके सामने लाकर रखी और खुद दोम पर रखी हुई चाय को चेक करने लगी। कि तुम किसी टेंशन में हो? शीनू को बोलने में दुश्वारी पेश आती थी और अल्फाज बाजे नहीं होते थे, इसलिए वो बहुत कम बोलती थी, इतना कम कि अजनबी लोग इस पर गूंगी होने का गुमान कर सकते थे। लेकिन महनाज ने इसकी खामोश मिजाजी के बावजूद इस पर तारी होने वाली गैर मामूली मूड को भांप लिया था। फिक्र मत करो, वो दिन ढले तक सोया पड़ा रहेगा और मैं इसके उठने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। शीनो इसके इस्तफसार के बावजूद खामोश रही तो वो खुद ही सब समझती हुई इसे तसल्ली देने लगी। वो अब भी जुबान से कुछ न बोली और भाप उड़ाता खुशबूदार चाय का फुल साइज मग इसके सामने ला रखा। महनाज का कुल नाश्ता इन तीन लवाजमात पर ही मुश्तमिल होता था और इस नाश्ते से इंसाफ करती वो नाश्ता बनाने वाली को अपनी तसल्ली सी दे रही थी। ओके, मैं चलती हूँ, तुम डीप फ्रीजर से बकरी की रान निकाल कर इसे रोस्ट कर लेना, लेकिन देखो
روسٹ کرنے سے پہلے اسے کٹ لگا کر تھوڑے سے مسالے اور لگا لینا۔ بازل کو اسپائسی کھانا پسند ہے۔ ران پھیکی سیکھی رہ گئی تو اس کا موڈ آف ہو جائے گا۔ چند منٹوں میں ناشتہ نمٹا کر نکلنے کے لیے تیار وہ اسے آخری ہدایت دے رہی تھی۔ شینو نے سن کر تابیداری سے سر ہلایا۔ اتنے دنوں سے یہاں رہتے ہوئے جان گئی تھی کہ گرچہ بازل اس اپارٹمنٹ میں مستقل نہیں رہتا، لیکن اس کے ہر طرح کی خاطر اور دل بستگی کا انتظام مستقل رکھا جاتا ہے۔ وہ خوش خوراک اور گوشت خور تھا اور فریزر میں کوفتوں، کباب اور میز پر نیٹڈ چکن کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی ڈش اس کی خاطر مدارت کے لیے تیار رکھی جاتی تھی۔ بکرے کی یہ ران بھی اس نے پرسوں ہی مہناز کے حکم پر میرینیٹ کر کے رکھی تھی اور اتفاق سے جلد ہی اس کے استعمال کی نوبت آ گئی تھی۔ آج کل بازل جلدی وہاں کا چکر لگانے لگا تھا، ورنہ بعض اوقات وہ 15-20 دن تک بھی وہیں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ میرینیٹڈ مٹن ران کو ایک بڑی سی ٹرے میں رکھ کر اس نے دراز سے ایک بڑے سائز کی تیز دھار والی چھری نکال لی اور اسے ٹرے میں ایک جانب رکھ کر ایک چھوٹی پیالی میں مطلوبہ مسالہ جات ڈالنے لگی۔ مہناز کی ہدایت پر وہ فارغ اوقات میں اکثر اسمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب لگا کر کوکنگ شوز دیکھتی رہتی تھی اور اس وقت بھی دیکھتی گئی۔ ایک ریسیپی کے مطابق مسالے نکال رہی تھی۔ پیالی میں تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس نے اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ملایا اور پانی کو گاڑھا سا پیسٹ بنا لیا اور ران پر کٹ لگانے کے ارادے سے ٹرے میں رکھی چھری ہاتھ میں لے لی۔ چھری ہاتھ میں لیتے ہی یکدم اس کی ذہنی رونے پلٹا کھایا۔ چھری کی تیز دھار کو غور سے دیکھتے ہوئے دستے پر اس کی گرفت غیر معمولی حد تک مضبوط ہو گئی اور چہرے کے عضلات سمٹ کر پورے جسم میں ایک تناؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت کے زیر اثر وہ چھری کو ہاتھ میں سونتے آہستہ آہستہ قدموں سے مہناز کی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ کچن سے سب سے قریب وہ سٹور نما کمرہ تھا جہاں خود اس کا قیام ہوتا تھا، جبکہ مہناز کا کمرہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں پڑتا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر یکدم ہی اس کی ٹانگ کو جھٹکا لگا تو وہ چونک گئی۔ اس جھٹکے نے اسے یہ حقیقت یاد دلا دی تھی کہ اس کے پاؤں میں پڑی زنجیر کی طوالت بس اتنی تھی کہ وہ اس خوابگاہ کے دروازے تک ہی آ سکتی تھی۔ اسے دروازہ پار کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس سے پورے گھر کا کام لینے کے باوجود اپنی خوابگاہ کی صفائی ستھرائی مہناز خود کرتی تھی اور شینو جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بازل کا حکم ہے۔ لعنت ہو! ٹانگ کو لگنے والا جھٹکا در حقیقت اس کے دماغ کو بھی لگا تھا اور بے انتہا جھنجھلاتی ہوئی کچن کی طرف واپس لوٹ گئی۔ جھنجھلاہٹ اور بے بسی کی انتہا پر پیدا ہونے والے غصے کو نکاس کا راستہ چاہیے تھا، چنانچہ بکرے کی ران مشق ستم بننے لگی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی ٹیڑھی میڑھی انگلیاں چھری کے دستے پر بھرپور مضبوطی سے گرفت میں نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بیک وقت دونوں ہاتھوں سے دستہ تھام رکھا تھا اور یوں ران میں گھونپ رہی تھی جیسے وہ بکرے کی ٹان نہ ہو، کوئی جیتا جاگتا وجود ہو جس کے وہ چیتھے اڑا دینا چاہتی ہو۔ خوابگاہ سے برآمد ہونے والے بازل نے اس منظر کو دیکھا اور عجلت میں ہونے کے باوجود ٹھٹک گیا۔ شینو کا بدصورت چہرہ کسی اندیکھی آگ سے تپ رہا تھا اور اس پر اتنا تناؤ تھا کہ بگڑے اعضاء مزید بگڑ گئے تھے اور وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ بدصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس وقت ہوتا تو وہ رک کر اس کو ضرور مخاطب کرتا، لیکن اسے قبل از وقت بستر سے اٹھا دینے والی اطلاع ایسی تھی کہ وہ یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتا تھا۔ چنانچہ سر کو زور سے جھٹکے دیتے ہوئے شینو کو اس کے حال پر چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہاں زمان کیا پوزیشن ہے؟ لفٹ کی مدد سے نیچے جاتے ہوئے اس نے موبائل پر اپنے آدمی سے تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ اطلاع درست لگتی ہے باز، وہ رنگین شیشے والی گاڑی میں وہاں پہنچا ہے، اس کے ساتھ محافظوں کی بھی ایک گاڑی موجود ہے۔ زمان نے اسے آگاہ کیا، ہوشیاری سے اس پورے فارم ہاؤس کو گھیر لو، خیال رہے کہ تمہاری موومنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو احساس نہ ہو۔ اس کے محافظ چکنے ہوں گے اور ذرا سی بھی غلطی سے تم ان کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ وہ نیچے پہنچ چکا تھا اور اب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری باس، آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میرے آنے تک کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف گھیرا ڈالو اور نگرانی کرو، جو کچھ کرنا ہے وہ میں خود وہاں پہنچ کر بتاؤں گا۔ وہ گاڑی کو حرکت میں لا چکا تھا اور اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اسے جو لوکیشن بھیجی گئی تھی اس کے مطابق اس کو خاصا طویل فاصلہ طے کرنا تھا، اس لیے وہ معمول سے بھی زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر وہ لوگ آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے نکلنے کی کوشش کریں تو زمان نے خدشہ ظاہر کیا، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ میرا اندازہ کہ بوڑھا شیر بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہے اور اپنے بھٹ میں آرام کرنے آیا ہے۔ اس کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی، یہ مسکراہٹ ایسی تھی جس نے اس کے چہرے کی صفاقی کو مزید بڑھا دیا۔ بگ باس کو بھی اطلاع دے دوں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں جب مناسب سمجھوں گا خود بتا دوں گا۔ زمان کے دریافت کرنے پر وہ ایسی سرد موری سے بولا کہ اسے مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے باس، آپ پہنچے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے، اس نے مختصر جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔
ड्राइव करते हुए उसके होंठ भिजे हुए थे और वो बेक वक्त अपने शिकार और इरफानुल्लाह के बारे में सोच रहा था। ये सच था कि इरफानुल्लाह ने अपने बाकी आदमियों के मुकाबले में इसे लामहदूद इख्तियार दे रखे थे, लेकिन वो बहुत अहम होकर भी इतना अहम नहीं था जितना कि सुल्तान को हर जगह इरफानुल्लाह के जानशीन की हैसियत से अहमियत दी जाती थी। हालांकि वो इतना बासलाहियत नहीं था जितना कि वो खुद। अब भी सुल्तान बुशरा के हाथों जख्मी होकर अरसे से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जबकि इसने इरफानुल्लाह और यज़दानी के इस मसले से जान छुड़ा दी थी। हकीकतन बुशरा को इनके लिए मुसीबत भी कामी और सुल्तान ने ही बनाया था। अपने अपने बाप के लाडले वो दोनों दोस्त हमेशा मसाइल पैदा करते थे और वो इन मसाइल के हल के लिए ख्वार होता फिरता था। इसने हमेशा हर मौका पर अपनी सलाहियतों को साबित किया था, लेकिन फिर भी सुल्तान के बराबर नहीं पहुंच पाता था और हर गुजरते दिन के साथ ये बात इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होने लगी थी। अब भी वो इरफानुल्लाह के हुक्म पर लाला ईसा जैसे जोरावर और ख़तरनाक आदमी के पीछे लगा हुआ था। कुछ अरसे से मंजर से बिल्कुल गायब लाला तक रसाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इससे अपना पूरा जोर लगा दिया था। जासूसों का पूरा एक जाल बिछाने के बाद वो लाला के गिरोह के एक ऐसे आदमी तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया था जो गिरोह में अहम हैसियत रखने के साथ साथ काबिल खरीद भी साबित हुआ था। ऐसे आदमी तक रसाई कोई मामूली बात नहीं थी। लाला के बारे में मशहूर था कि इसके करीबी जानिसार इसके पसीने पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहते थे और इसके किसी करीबी बंदे को तोड़ लेना तकरीबन नामुमकिन था। लाला की मोहब्बत और दहशत की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो एक बार इसका हो जाता था फिर कहीं नहीं जाता था, लेकिन इस बंदे को औलाद की मोहब्बत ने तोड़ दिया था। मालूम हुआ था कि इसकी इकलौती बेटी कैंसर का शिकार हो गई थी और इसे इसके इलाज के लिए खतीर रकम की ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एडवांस में एक बड़ी रकम इसके अकाउंट में जमा करवा दी गई थी और वादा किया गया था कि बाकी की रकम भी इसकी तरफ से कोई अहम इत्तला मिलने पर फराहम कर दी जाएगी। ज़हूर नामी इस आदमी ने इनकी मतलूबा इत्तला आज ज़मान को पहुंचा दी थी। इस इत्तला के मुताबिक लाला ईसा आज अदा सुबह शहर से बाहर अपने फार्म हाउस पहुंचा था और इसके साथ इसके चंद गार्ड भी मौजूद थे। इत्तला ज़मान को मिली थी और फौरन अपने आदमियों के साथ हरकत में आ गया था। बाज़ल अब इन लोगों को पीछे वहाँ जा रहा था। इसकी गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी और इसे कोई परवाह नहीं थी कि इसे हमेशा खतरों से खेलने में लुत्फ आता था। क्या अपडेट है? आखिरकार वो तवील फासला तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच गया और ज़मान से सामना होते इससे पूछा, वो लोग अंदर ही हैं। ज़हूर के मुताबिक लाला की तबीयत कुछ ख़राब है और वो आते के साथ अपने कमरे में आराम करने गया तो अभी तक बाहर नहीं निकला। बस इसका खास बंदा जो एक दो बार इसके बुलावे पर अंदर का चक्कर लगा कर आया है। ज़मान ने फ़ौरन रिपोर्टिंग की, मतलब ज़हूर भी अंदर ही है। रिपोर्ट सुनकर वो चौंका। जी इसे यहाँ पहुँचने का पैगाम मिला था, तभी उसे पता चला कि लाला यहाँ पर है। ज़मान मुतमईन था, लेकिन बाज़ल खतरे को भाप लेने वाली वहशा हिस्स जाग गई थी और वो बिल्कुल किसी पागल जानवर की तरह यूं नथने फड़फड़ा रहा था जैसे सूंघ कर खतरे की समत का अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो। गार्ड्स की क्या पोजीशन बताओ? इसने गुर्राहट अमेज लहजे में ज़मान को हुक्म दिया। वो दो टोलियों की सूरत बारी बारी ड्यूटी दे रहे हैं। पहली टोली कुछ देर कबल आराम करने जा चुकी है और अब दूसरी ताज़ादम टोली ड्यूटी पर है। इनके अंदाज से जाहिर होता है कि मामूल की ड्यूटी अदा कर रहे हैं और इन्हें यह किसी किस्म का खतरा महसूस नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए। आजकल लाला मुसलसल हाई रिस्क पर है और वो ये बात अच्छी तरह जानता है, जब भी खुद को रूपोश रखा है। ऐसे में मूवमेंट और बेपरवाही मेरी समझ से बालातर है, इसने एतराज़ किया। फिर क्या करे बास के पीछे हट जाए? ज़मान ने तशवीश से पूछा। बाज़ल हरगिज़ भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर ये कोई चाल भी चल रहे हैं तो इन्हें मेरी तरफ से मुंह की खाना पड़ेगी। इसकी आंखों में किसी शिकार के लिए तैयार दरिंदे की सी चमक लहरा रही थी। ज़मान ने इसका ये अंदाज देखा तो हर हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गया। ज़हूर को फ़ोन करो और इससे मेरी बात कराओ। इब्तदाई अहकाम देने और कुछ लोगों को मतलूबा अशिया के उसूल के लिए रवाना करने के बाद इसने ज़मान से मुतालबा किया। ज़मान ने खामोशी से इसके हुक्म की तामील की। दूसरी तरफ से 2 घंटों के बाद ही कॉल रिसीव कर ली गई। हाँ ज़हूर, मैं बोल रहा हूँ। ज़मान बार बार फ़ोन क्यों करता है बाबा? किसने कुछ सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ से ज़हूर ने दबी आवाज़ में इस कॉल पर अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया। आई एम सॉरी, लेकिन वो बात यह है कि बास खुद तुमसे बात करना चाहता है। क्यों और कौन सा बात? वो गड़बड़ा कर बोला, लेकिन ज़बान इसकी सुने बगैर मोबाइल बाज़ल को थमा चुका था। हमें तुमसे थोड़ा सा और ताउन दरकार है ज़हूर। आदत के बरखिलाफ इसने ज़हूर को नर्म लहजे में मुखातिब किया। हम पहले ज़रूरत से ज़्यादा कर चुका है माई बाप। अब ऐसा कुछ मत बोलना कि हमको आपके हाथ से अपना गला काटना पड़े। उसकी बात सुनकर घिघ आया। तुम्हारे फ़ायदे की बात है, इस काम की पेमेंट तुम्हें अलग दी जाएगी। इसने ज़हूर को लालच दिया। हमको क्या करना होगा? ज़हूर के जवाब से जाहिर हुआ कि वो इसका डाला गया दाना चुगने के लिए तैयार है।
تمہیں رات کے کھانے یا کسی مشروب میں ملا کر سب کو نیند کی گولیاں دینا ہوگی تاکہ جب ہم اندر داخل ہوں تو کوئی مزاحمت کرنے والا نہ ہو۔ ہم کیسے ملا سکتے ہیں جی؟ بعد میں بات کھل گئی تو یہ لوگ ہمارا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ اس کا مطالبہ سن کر بری طرح گڑبڑا گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم خود بھی ان کے ساتھ ہی گولیاں کھا لینا، بعد میں کھانا پکانے والا خود جواب دیتا رہے گا، بس تم کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ دیکھ لیں جی، کہیں مفت میں مارا نہ جائے۔ ظہور اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ تھوڑی سی ہوشیاری سے کام لوگے تو کچھ نہیں ہوگا، اور یاد رکھو مفت میں تو تم بالکل نہیں مارے جانے والے۔ ہم تمہیں ہر کام کا معقول معاوضہ دے رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں سختی درائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس بار ظہور نے مری مری آواز میں حامی بھر لی۔ ہم ٹھیک 11 بجے اندر داخل ہوں گے، اس وقت ہمیں سب اوکے ملنا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے ظہور پر غالب آتا جا رہا تھا۔ کہیں قتل و غارت گری تو نہیں ہوگا؟ وہ خوفزدہ تھا۔ قتل و غارت سے بچنے کے لیے ہی تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ سب کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دو۔ جب کوئی ہمارے راستے میں نہیں آئے گا تو ہمیں بھی ہتھیار نہیں نکالنا پڑیں گے اور ہم خاموشی سے اپنا کام نمٹا کر واپس لوٹ جائیں گے۔ اس بار اس نے قدرے نرمی سے ظہور کو تسلی دی۔ آپ کو کیا کام ہے جی؟ کہیں آپ لالا کو مارنا تو نہیں چاہتے؟ وہ اللہ کا بندہ بھی کسی طور مطمئن ہونے کو نہیں آ رہا تھا اور اپنی پٹاری میں سے سوال پر سوال نکالتا جا رہا تھا۔ تمہیں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہمارا لالا کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کیا ارادہ ہے یہ تمہارے لیے نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں ایسی سرنوری درائی کہ اگلے سوال کی ہمت ختم ہو گئی۔ وقت کا خیال رکھنا، ہم ٹھیک 11 بجے اندر داخل ہوں گے، لیکن تم کوشش کرنا کہ 10 بجے تک سب غافل ہو چکے ہوں۔ ایک بار پھر اسے جتا کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور زمان کو اس کا موبائل واپس لوٹایا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ زمان کی آنکھوں میں الجھن ہے۔ شاید وہ حیران تھا کہ جب اس کا منصوبہ اتنا سادہ تھا تو کچھ دیر قبل اس نے جن انتظامات کے لیے بندے دوڑائے تھے ان کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بندہ ہمیں چکر دے رہا ہے زمان؟ نہیں باس، ایسے کیسے؟ زمان اس کے انکشاف پر سر پٹایا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا سوچو کہ اس نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کہ اس کے پاس اتنی بڑی مقدار میں نیند کی گولیوں کا بندوبست نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت سلانے کا انتظام کر سکے۔ سگریٹ جلا کر اس کا کش لگاتے اسے نقطہ اٹھایا۔ سگریٹ کے جلتے ہی فضا میں جو بو پھیلی اسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ سادہ سگریٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خود نیند کی گولیوں کا عادی ہو، اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ ہو۔ زمان نے دلیل پیش کی۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور ہم خاموشی سے لالا عیسیٰ کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے زمان سے کوئی بحث نہیں کی اور سکون سے سگریٹ پیتا رہا۔ یہ علاقہ عام آبادی سے بہت ہٹ کر تھا اور دور دور بنے فارم ہاؤس کے مالکان اور ملازمین کے سوا شازی کو اس طرف آتا تھا، اس لیے انہیں کسی کی نظروں میں آ جانے کا بہت کم اندیشہ تھا۔ تاہم کوشش کی گئی تھی کہ خود کو اور اپنی سواریوں کو ایسے مقامات پر پوشیدہ رکھا جائے کہ کسی کے اتفاقی آمد کی صورت میں بھی دیکھے جانے کا امکان نہ ہو۔ 9 بجے تک ان کے وہ ساتھی واپس لوٹ آئے جنہیں کچھ انتظامات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مطلوبہ سامان کے ساتھ ساتھ وہ مزید افرادی کمک بھی ساتھ لائے تھے۔ وہ ان سب کو ان کی ذمہ داریاں سمجھانے کے ساتھ ساتھ پوزیشن سے بھی آگاہ کرنے لگا۔ ہم ٹھیک 10:15 بجے حرکت میں آئیں گے، ہمیں ہر حال میں اندر داخل ہونا ہے، جو بھی راہ میں آئے اسے گولی مار دینا۔ اس کے لہجے میں وہی شفافیت تھی جو اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں جز تھی۔ زمان اگر اسے ظہور کے ساتھ کیے گئے 11 بجے کے وقت کی یاد دہانی کروانا بھی چاہتا تو ہمت نہ کر سکا۔ اتنے عرصے اس کے ساتھ رہ کر اس کے موڈ کو پہچاننے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے میں وہ کسی کی سنتا نہیں۔ ٹھیک 10:15 بجے وہ اس کے ساتھی خاص ترتیب میں فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے اور اگلے چند منٹوں میں فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجنے لگی۔ اس فائرنگ کا اندر سے بھرپور جواب دیا گیا۔ جوابی فائرنگ کے انداز سے ظاہر تھا کہ لالا کے گارڈ پوری طرح چوکنا ہے اور ان کے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہو چکے ہیں۔ اپنے اندازے کی درستگی پر بازل کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر وہ گارڈز کی بے ہوشی کا یقین رکھتے ہوئے مقررہ وقت پر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو یقیناً غفلت میں بری طرح مارے جاتے۔ ٹائمنگ کے فرق نے مقابل پر تھوڑی بہت برتری دے دی تھی اور اس برتری کو قائم کرنے کے لیے اس کے پاس مکمل انتظام بھی تھا۔ اپنے پاس موجود دستی بم کی پن کھینچ کر اسے اچھالتے ہوئے وہ یوں مطمئن تھا جیسے دیوالے پر پٹاخہ چلانے لگا ہو۔ دستی بم کے اس پہلے دھماکے کے بعد معمولی وقفے سے ایسے مزید 2 دھماکے سنائی دیے۔ سب کچھ اس کے ہدایت کے مطابق ہو رہا تھا۔ بم طے شدہ مخصوص مقامات پر پھینکے گئے تھے، اس لیے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ اس سارے ہنگامے سے بے نیاز ماحول سے ہم آہنگ چست لباس میں ملبوس رینگ کر فارم ہاؤس کی رہائشی عمارت کی طرف بڑھتے ان 2 افراد کو کوئی فرق پڑے گا جنہیں ایک اہم ذمہ داری سونپ کر بھیجا گیا تھا۔ اندھیرے کا حصہ بنے ان 2 افراد نے نہایت کامیابی سے اپنا سفر طے کیا اور عمارت کی عقبی کھڑکیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اتنی فائرنگ میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کھڑکیوں کے نزدیک آتا۔ تمام کھڑکیاں مضبوطی سے بند تھی اور اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً حفاظت کے پیش نظر اندرونی روشنیاں بجھا دی گئی تھی۔
باہر کی روشنی کو خود انہوں نے چن چن کو نشانہ بنایا تھا کہ اپنی حرکات و سکنات کو پوشیدہ رکھ سکیں۔ ایکشن۔ ان دو میں سے ایک نے آہستہ سے کہا تو دوسرے کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنا پسٹل نکال کر باری باری کئی کھڑکیوں کے شیشے پر فائر کیا۔ نتیجے میں شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس سے قابل کے اندر سے اس فائرنگ کا جواب آتا۔ اس کے ساتھی بے مثل پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوٹے شیشوں والی کھڑکیوں سے کئی گولے اندر پھینکنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گولے اندر جا کر پھٹنے لگے اور ان سے گاڑا دھواں نکل کر اندر پھیلنے لگا۔ کام ہو گیا باس، 5 منٹ میں سب کلیئر ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نے بازل کو اطلاع دی۔ گڈ، وہی ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اطلاع پا کر خوش ہو گیا اور سائے کی طرف اپنے ساتھ موجود زمان کو مخاطب کیا۔ میں گاڑی اندر لے جا رہا ہوں، مجھے کور دینا۔ آپ کہیں تو میں چلا جاؤں باس؟ زمان نے وفاداری دکھانا چاہی۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے زیادہ جیدار ہو؟ وہ غرایا۔ نہیں باس، بس وہ تو میں۔ زمان اس کے انداز پر گڑبڑا گیا۔ میں ایسی خوشامدانہ وفاداری سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے خوش رکھنا چاہتے تو بس وہ کیا کرو جس کا حکم ملے۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے حرکت میں آ گیا۔ زمان بھی اپنا سا منہ لے کر اس کے حکم پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو گیا۔ ویسے اب اندر والوں کی طرف سے زیادہ مزاحمت نہیں ہو رہی تھی۔ دستی بموں کے استعمال نے صورتحال کو واضح طور پر ان کے حق میں کر دیا تھا۔ بازل گاڑی کے اندرونی اور بیرونی لائٹس بجھائے فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ پھر بھی محتاط اور کسی اندھی گولی کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے اپنا سر ممکن حد تک جھکا رکھا تھا۔ سب کلیئر ہے باس، ہم نے اندر جانے کا راستہ بھی کھول دیا ہے۔ اس کے رہائشی عمارت تک پہنچتے ہی ایک شخص دوڑتا اس تک پہنچا اور اسے اطلاع دی۔ وہ سر کو ہلکی سے جنبش دیتا ہوا گاڑی سے اترا اور اندر کی طرف بڑھا۔ داخلی دروازے کے قریبی سے ظہور زخمی حالت میں پڑا نظر آیا۔ اس کا ہتھیار اس کے قریب ہی گرا ہوا تھا، لیکن وہ اس سے بے نیاز اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ باسٹرڈ! بازل نے تنفر سے ایک ٹھوکر رسید کی اور اندر داخل ہو گیا۔ ظہور کے بارے میں اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ اس پر بھروسہ کر لیتا اور اندر والوں کی بے ہوشی کا اطمینان کیے ایسے ہی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں گھس جاتا تو یقیناً پھنس جاتا۔ اس کے چھٹے حص اور بہترین منصوبہ بندی نے انہیں نہ صرف بچا لیا تھا بلکہ وہ غالب بھی آ چکے تھے۔ اسے امید تھی کہ جب تک اس سارے ہنگامے کی اطلاع پولیس تک پہنچے گی، وہ مناسب نفری کا انتظام کر کے یہاں پہنچے گی، اپنا کام نمٹا کر نکل چکے ہوں گے۔ سارے کمرے چیک کرو، اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا اور خود بھی کمروں کے دروازے کھول کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ بے ہوشی طاری کرنے والا دھواں اگرچہ ابھی باقی نہیں تھا، لیکن فضا میں بہت معمولی سی بو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کھولتا ہوا تیسرے کمرے تک پہنچا تو بستر پر دراز وجود سے چکا دیا، منہ پر آکسیجن ماسک لگائے۔ جت لیٹا وہ شخص لالا عیسیٰ کا سایہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی گری ہوئے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ آکسیجن ماسک لگا ہونے کے باعث وہ بے ہوش ہونے سے محفوظ رہا تھا اور پوری آنکھیں کھولے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یعنی بوڑھا شیر تھکا ہوا ہی نہیں، بیمار بھی تھا اور عملاً ناکارہ ہو چکا تھا۔ ایسی بے بسی کی زندگی بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہیں یوں بے یار و مددگار یہاں پڑا دیکھ کر اور میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے کسی اچھے اسپتال میں تمہارے علاج کا انتظام ہو جائے۔ لالا کی بے بسی نے اس کی کمینی فطرت کو لطف دیا۔ لالا کوئی جواب دیے بغیر اسے گھورتا رہا۔ اوپر والوں نے انی مچا رکھی تھی کہ لالا کو ڈھونڈو، پتہ نہیں چھپ چھپا کر کس حملے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن یہاں تو لالا کا یہ حال ہے کہ ساتھ لے جانے کے لیے بھی میرے بندوں کو بوجھ ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ طنز کے تیر برساتا لالا کی بے کسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کتنا بھی کمزور سہی اتنا بے بس نہیں ہوں کہ تم جیسا کل کا لونڈا مجھے میری مرضی کے خلاف کہیں لے جا سکے۔ لالا نے چادر سے بائیں ہاتھ باہر نکال کر اپنے منہ پر سے آکسیجن ماسک ہٹایا اور ٹھوس لہجے میں بولا، لیکن اس کی آواز سے کمزوری بہرحال جھلک رہی تھی۔ معلوم نہیں اسے کس بیماری نے جکڑ لیا تھا کہ یہ بستر سے لگ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، بھلا کون روکے گا مجھے؟ تمہارا ملازم اور گارڈز یا تو مارے گئے ہیں یا پھر فرار ہو گئے ہیں۔ تمہارے ارادے کو ناکام بنانے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ لالا نے اس کے تمسخر کو خاطر میں لائے بغیر دعویٰ کیا اور یکدم ہی چادر کے نیچے سے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلوک 19 دیکھ کر بازل خود کو بچانے کے لیے اضطراری طور پر نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے اس نے فائر کی آواز سنی اور پھر وہ خونی منظر دیکھا۔ لالا اپنا دعویٰ سچ ثابت کر چکا تھا۔ وہ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ ایک لاش لے جا کر کرتا بھی کیا؟ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔